ایک خوش نصیب حاجی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ سفر حج تو اس نے نہیں کیا، مگر کیا سعادت پائی کہ حاجی بھی رش کریں۔ حج کا موسم ہے اور لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حاجیوں کا ایک قافلہ عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن بغداد پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بہت بڑی ہستی ہیں آپ۔ دل مچلنے لگا، تمنائے زیارت نے دل کو بے چین کیا۔ آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ کچھ ہو میں بس حاجیوں کے قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب ضروری سامان خریدنے کے لیے 500 دینار 500 گولڈ کوئنس لے کر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ راستے میں ایک عورت ملی جس کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہ عورت جو ہے غربت و افلاس کا شکار ہے۔ اس خاتون نے آپ سے کہا، اے بندہ خدا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں اور زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ میری چند بیٹیاں ہیں، بیچاریوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ آج چوتھا دن ہم ماں بیٹیوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ سید زادی کی درد بھری داستان سنی، دل بھر گیا۔ 500 دینار اس سید زادی کی چادر میں آپ نے ڈال دی۔ فرمایا جلدی سے گھر جاؤ اور یہ رقم اپنے استعمال میں لاؤ، اللہ رب العزت تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ سید زادی اللہ کا شکر بجا لاتی، دعائیں دیتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سال حج کو نہ جا سکے۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، آپ گھر واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں سید زادی کی مدد کرنے پر ایسا دلی سکون ملا کہ اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ حج کی سعادت حاصل کر کے جب حاجیوں کا قافلہ واپس آیا تو میں نے کہا کہ چلو دوستوں سے مل کر ان کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں دوستوں کے پاس گیا، میں اپنے جس بھی حاجی دوست سے ملتا حج کی مبارکباد دیتا تو وہ کہتا اللہ پاک آپ کا بھی حج قبول کرے، آپ کی بھی سعی قبول فرمائے۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، سب قبولیت حج کی دعا دے رہے ہیں۔ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، یہ لوگ مجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ بہرحال حیران گھر لوٹ آئے۔ فرماتے میں رات سویا تو قسمت جاگ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ امت کے حال سے باخبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مبارک لبوں کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگتے ہیں۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں، لوگ جو تجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں تعجب نہ کر، تو نے ایک حاجت مند کی مدد کی، مسکین کو غنی کر دیا۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، اب وہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اب اگر تو چاہے تو نفلی حج کر، چاہے نہ کر۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم یہ یاد رکھیے گا کہ کسی پر حج فرض ہے تو اسے حج فرض ادا کرنا ہوگا، اس کے بدلے کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن نفلی حج کرنا ہے اور کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، مسلمانوں کو کسی مال کی حاجت ہے، تو وہاں پر ہمیں ترکیب کر دینی چاہیے۔ دیکھیں سید زادی کی مدد کی، اللہ پاک نے کیسا کرم فرمایا، اور کیسا کرم ہوا اللہ کے حبیب کا کہ اللہ کے حبیب نے خواب میں آ کر جلوہ دکھا دیا، غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں بار 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 حج کی سعادت مل جائے، آمین۔